روزانہ 8 گھنٹے سونے سے آپ کا دن خوشگوار گزرتا ہے۔ مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھند، پھولا جالا اور موتیا بند کو شفا حاصل ہوتی ہے اور نظریں تیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے کچھ پڑھیں تو یہ آپ کو صبح بہتر یاد ہوگا۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے 3 سے 4 چٹکی ڈالیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ کلیجی کو کبھی بھی زیادہ نہ پکائیں، کلیجی صرف 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ نمک کلیجی میں ہمیشہ آخر میں ڈالیں ورنہ کلیجی سخت ہو جاتی ہے۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ تک ناخن رگڑنے کے اس عمل سے یہ بالوں کی نشو و نما کو بڑھانے کے ساتھ خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے۔ سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو بے حد سردی محسوس ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 5 چھوارے ڈال کر جوش دے کر پی لیں۔ چند روز میں یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے کچے چاولوں میں نیم کے چند پتے ڈال دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج میں صفائی کریں، اس سے پھپھوندی صاف ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں لگے گی۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ کی دیواریں یا کچن کی شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں تھمس سے صاف کریں، پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند تیز پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں چنگم چپک جائے تو وہاں تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ چنگم اتر جائے گا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجور کھائیں، اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے لیے معدے کے درد میں گرم ہینگ ان کی ناف میں لگائیں، اس سے بچے کے معدے کا درد چلا جاتا ہے۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں اور اسے ایک مکھن کے ساتھ 1/4 کھانے کا چمچ کالے مرچ میں ملا دیں اور کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کے 1 یا 2 جوئے کھا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو متاثرہ حصے پر گلیسرین لگائیں، اس سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیلے کو 1 کپ دہی میں ملا کر روز کھائیں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر دودھ میں عرق لیموں ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدہ میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے، دانت چمک اٹھیں گے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کہنی پر میل جم گئی ہو تو لیموں کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کہنی رکھ کر لیموں کو گھمائیں، تمام میل کہنی پر آ جائے گی اور کہنی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔
ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ اگر بخار تیز ہو، چاروں ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑے میں لپیٹ دیجیے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ کپڑے دھونے سے پہلے ان کے بٹن، زپ وغیرہ لگا دیں تاکہ وہ آپس میں نہ الجھیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں اور اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے جو بہت دفعہ دھلے ہوں، ان میں چمک لانے کے لیے بھی یہ عمل بہت موزوں ہے۔ امرود کھائیں، نزلہ، زکام اور کھانسی سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ قبض میں امرود کا مناسب استعمال فوری اثر کرتا ہے۔ کاٹنے سے پہلے اگر لیموں کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر رس زیادہ نکلتا ہے۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے آٹا بنا لیتے ہیں اور ہاضمے کی خرابی، پیچس، مروڑ اور دستوں کی شکایت میں 1 چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ساتھ دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں میں جب بھی سیاہی رہنے لگے تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے الگ کر کے رکھ دیا جائے تو یوں کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں، وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجور کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہوں تو اپنا ایک پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھیں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ اگر آپ کو چھینک یا قے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی میں مضبوطی سے دبائیں۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکیں۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں چمچہ ڈال دیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے چلا جائے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھانا چاہیے۔ کال سننے کے لیے موبائل ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں بند ہو جائیں گی۔